سورہ یاسین سے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن مسلمانوں نے صرف اسے مردوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ سورت تو پڑھنے کی ہے، تلاوت کی ہے، عمل کرنے کی ہے۔ قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، مشرکین کا انکار اور اس درجے کا انکار کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش کا فیصلہ ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ پھر ایک بستی کا تذکرہ، اللہ کے پیارے آئے، یکے بعد دیگرے 3 اللہ کے پیارے نبی آئے، اہل بستی نے اس کا انکار کیا، مقابلے پہ آ گئے۔ انہی میں سے ایک حق پرست، خدا ترس ایمان لانے والا انہیں آ کر سمجھانے لگا، نہ یہ تم سے کچھ لیتے ہیں، نہ لینا چاہتے ہیں، تمہارے خیر خواہی میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، جنت میں جا کر جب اس نے اللہ کی نعمتیں دیکھی تو اس کے بول اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیے۔ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کا پتہ لگتا اللہ نے مجھے کیا بلند مقام نصیب فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا یہ ایسا آدمی تھا زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، ہدایت چاہتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی اسی خیر خواہی کا اظہار کیا، حالانکہ شہید کیا، مار ڈالا۔ کاش کہ میری قوم کو پتہ لگتا کہ اللہ رب العزت نے میرا کیسا اعزاز و اکرام فرمایا۔ پھر اللہ نے اس قوم پر ایک چیخ بھیجی، ساری قوم ٹھنڈی ہو کے رہ گئی، ختم ہو کے رہ گئی۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، سورج چاند تم دیکھتے ہو، منٹ نہیں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا اپنے دائرے میں چلنے میں، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، صدیوں سے چل رہا ہے۔ اور سمندروں میں، دریاؤں میں، کشتیوں کا، جہازوں کا چلنا، نقل و حمل کا یہ سارا نظام، یہ اللہ کی قدرت کے شہکار، اس سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ فرمایا آئے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر مہلت نہیں ملے گی، سور پھونکا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں مجرم اور فرما بردار، ظالم اور اللہ کا نیک دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ دنیا میں اللہ کو سب کو کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، لیکن کل قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ مجرموں کی صفیں الگ ہوں گی، اللہ کے نیک اور فرما برداروں کی صفیں الگ ہوں گی، اور یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا تو یہ سارا نظام خلط ملط ہوتا ہے، نیک آدمی بھی مرتا ہے، ساری زندگی لقمہ حلال چن چن کے کھانے والا جب مرتا ہے، اور ایک ساری زندگی سود کھا کے مرتا ہے، دونوں مرتے ہیں لوگ، دونوں کے لیے کل خانیاں کر لیتے ہیں، دونوں کے لیے جنازے پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ان کا انجام اور موت کیسی ہوئی۔ اور یہاں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہوگا، وہاں مجرم الگ ہوں گے، نمازی بے نمازی، حلال حرام کھانے والے، با حیا بے حیا، یہاں تو ملے جلے سب کو اللہ دے رہا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں صفیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا وہاں اللہ کہیں گے کیا تم اپنی زندگی پہ غور نہیں کرتے کس انداز سے تمہاری تخلیق میں فرق آتا ہے، کمزوری پھر طاقت، پھر کمزوری کی طرف، بڑھاپے کی طرف جاتے ہو۔ یہ سب اس بات کے لیے ہے کہ تمہاری زندگی کی شام ہو چکی ہے، کسی وقت بھی سورج غروب ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی تمہارا زندگی کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بڑی قدرت ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا، عاص بن وائل ایک بڑا مشرک تھا، اس نے ایک ہڈی اٹھائی اور اس کو مسلے کے بعد اسے ہوا میں اڑا دیا، کہا اس سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈی، اسے مسلے کے بعد اسے ذرات کو ہوا میں بکھار دیا، کہا اس کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو چھوٹی چیز ہے، اللہ نے تو زمین و آسمان کا نظام بنا رکھا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے چھوٹی یا بڑی چیز پیدا کرنا کوئی لمبے چوڑے
منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا تو صرف کن کہہ دینا بس کافی، ہو جا تو ہو جاتی، ایک چیونٹی بھی ہو جائے گی، ایک پہاڑ بھی بن جائے گا، ایک فرد بھی بن جائے گا، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اس کا تو بس یہ کہہ دینا، چاہ لینا، ارادہ کر لینے کا نام موجود ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے، ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سورہ صافات ہے، اللہ کے فرشتے بھی صف بستہ اور آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حکم کی تعمیل کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صف بندی اور ڈسپلن اور بہامی، جسے کہیں کہ ترتیب سے ایک چیز ہونا، یہ اسلام کے اندر بھی پسندیدہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے کچھ فرشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں جو جنات کو اور شیاطین کو اوپر جانے سے روکتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی، اسی کا پھر تذکرہ فرمایا، اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد معاشر کے میدان میں روکا جائے گا اور کہا جائے گا ٹھہرو ٹھہرو، پہلے زندگی کا حساب دو، وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو ٹھہرو، اپنی زندگی کا حساب دے دو۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا وہ کیسے ٹھہریں گے اور کیا سوال ہوں گے؟ سوال ہوگا جوانی کہاں پرانی کی، زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال خرچ کہاں کیا، اور جو جانتے تھے عمل کیا کیا۔ یہ سوال تو ہر شخص سے اٹھنا ہے، پاؤں اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ وقفوہم انہم ٹھہرو ٹھہرو، پہلے حساب دے دو اور پہلے اپنی زندگی کا نقشہ پیش کرو، سارا حساب ہوگا۔ ایک اللہ کا فرما بردار اپنا اس ساتھی کا تذکرہ تصور میں اس ساتھی کے بارے میں کہے گا جو مجھ سے کہا کرتا تھا دنیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے؟ وہ پتہ نہیں آج کہاں ہے۔ اللہ اس کی طرف سے آواز آئے گی، چاہتے ہو دیکھنے کے لیے، دیکھنا چاہتے ہو؟ اسے جہنم کے بیچ بیچ دیکھے گا جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا تھا۔ تو یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس کی نظریات سے اور اس کی گمراہی سے محفوظ رہا، یہ تیرا کرم ہے۔ بری صحبت سے بچنا فرض ہے، بری صحبت سے بچنا فرض ہے، بروں کے پاس بیٹھنا اس سے بچنا فرض ہے، بروں کی نظریات پڑھنا سننا اس سے بچنا فرض ہے۔ آدمی کچے گھڑی کی طرح ہوتا ہے، سوچ تو مضبوط ہوتا نہیں، کچے گھڑے میں اگر آپ پانی ملا دیں، صحبت پانی کی ہو جائے اس کے ساتھ، سوراخ ہو جائے گی نا، سوراخ ہو جائے گی، سوراخ ہو جائے گی۔ تو اپنی سوچ تو ہے نہیں، ٹیچر بے دین ہے، استاد بے دین ہے، جہاں بیٹھا ہے وہ بے دین ہے، اس نے اس بچے کی نظریات میں دینی سوچ میں سوراخ ڈال دی، شک ڈال دیا اسلام کے بارے میں، دین کے فرائض کے بارے میں شک ڈال دیا، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شک ڈال دیا، اس لیے کہ تھا ہی کچا، غلط صحبت ملی، سوراخ ہو گئی سوچ میں، فکر میں، نظریات میں۔ یا تو پھر مضبوط ہو، سوچ اور فکر کے لحاظ سے تربیت ہو، مضبوط گھڑا ہو، پانی مل جائے تو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سرائی مضبوط ہو، پانی مل جائے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا تو اتنا مضبوط ہو کہ برائی کے پاس جائے تو بروں کو اچھا کر دے، بروں کو اچھا کر دے، لیکن خود ہی اندر سے کھوکھلا ہے، جہاں بڑھ گیا۔ اور آج تو مسلمانوں کی بڑی ہمت ہے، اپنے بچوں کو ایسے جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں اسلام نام کی چیز بھی کوئی نہیں ہوتی، اور یہ بھی سوچتے بھی نہیں کہ ان کا ایمان دین بچے گا بھی نہیں سوچے گا۔ اور ایک وقت ایسے کئی سارے کیسز ہیں، بچے جب واپس آتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ مرتد ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہونے لگتا ہے، انہیں قرآن کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے، انہیں رسول کی شان کے اندر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ کچے سوچ اور فکر کی وہ اولادیں جب ہم ان کے غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کے نظریات میں سوراخ ڈال دیتے ہیں۔ تو بری صحبت سے اور برے لوگوں کے نظریات سے بچنا فرض ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ کے یہ پیارے، اللہ رب العزت نے انہیں ان کے پیروکاروں کو نجات دی، دشمنوں کو نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، وہی قوم بت پرست، بس اوقات دلائل سے جب کوئی آدمی نہیں سمجھتا نا تو پھر اسے الزامی دلائل دی جاتے ہیں، اور الزامی انداز یہ ہوتا ہے کہ میاں یوں تو سمجھتے نہیں، یہ تو ہاتھ میں کلہاڑا لیا، بتوں کو توڑ دیا، کہا ان سے پوچھو،
اب یہ حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو اپنی تو حفاظت کرتے، اور جو اپنی نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غیر معمولی امتحان اور آزمائش، بہت ہی غیر معمولی، بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے لگا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے کی سب سے زیادہ باپ کے اندر کشش ہوتی، بہت چھوٹا ہوتا ہے تب بھی باپ دور دور رہتا ہے، بڑا ہو جائے تو بڑے کے مقابلے میں چھوٹے کی طرف طبیعت زیادہ جاتی ہے۔ تو یہی وقت ہوتا ہے جب انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے لگ جائے، چھلانگیں گودوں میں لگا رہا ہو، چھلانگ گود میں لگا رہا ہو، کندھے پہ چڑھ رہا ہو، یہی اس کی عمر ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ طبیعت اس کے ساتھ مائل ہوتی ہے، دل میں محبت ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سالہ سال دعاؤں کے بعد جب یہ بیٹا ملا، اس قابل ہوا کہ انگلی پڑھ کے ابا کے ساتھ چل پڑے، اللہ نے ایک بڑا امتحان ڈال دیا، فرمایا ابراہیم اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ سبحان اللہ، ابراہیم اللہ کا ایسا خلیل تھا، پیچھے مڑ کے نہیں کہا اللہ یہ تو عقل میں نہیں آ رہا، یہ کون سی لوجک ہے اس کے پیچھے، دنیا کی کسی سلطنت میں ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ باپ بیٹے کو قتل کر دے اور باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ یہ سوال نہیں کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا اللہ تیرا حکم ہے تو حاضر، اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹا اسماعیل کی بھی کیا شان ہے، ان سے پوچھا بیٹے اللہ کا یہ حکم آیا ہے کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی اسماعیل ہیں، فرمایا ابا جان اللہ کا حکم ہے نا، تعمیل میں دیر نہ کیجیے۔ سبحان اللہ، تعمیل میں دیر نہ کیجیے، تاخیر نہ کیجیے حکم کی تعمیل میں۔ باپ گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کیا ہے؟ اور مفسرین نے لکھا ابراہیم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹے نے انکار کر دیا تو اللہ کا حکم موقوف کر دیں گے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں رک جائیں گے، وہ تو صرف اس لیے پوچھ رہے تھے کہ میرے گھر کی تربیت کا اثر کیا ہے، وہ تو صرف اس لیے دیکھنا چاہ رہے تھے میرے لقمہ حلال کا اس پہ اثر کتنا ہے، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل تو ہر حال میں کرنی تھی، لیکن یہاں تو ابراہیم بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ فلما اسلما، فرمایا دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا، اللہ کے شان گردن پہ چھری چلانے لگے، اپنی پوری قوت کے ساتھ چھری چلا رہے، چھری ذبح نہیں کر رہے۔ بیٹا کہنے لگا ابا شاید آپ کا چہرہ آپ کی آنکھیں میرے چہرے پہ پڑ رہی ہیں، مجھے آپ پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ چہرے پہ نظر نہ پڑے، شاید یہ شفقت پیار یہ رکاوٹ نہ بن جائے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، آپ ایسا کیجئے اور اس انداز سے آپ مجھے ذبح کیجئے۔ اللہ کی شان، ادھر آسمان سے اللہ نے فیصلہ فرما دیا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھائی، تو نے اپنے اس حکم کی تعمیل میں تم سچے بنے اور سچائی کر کے دکھائی، اور اللہ نے وہاں سے جسے کہیں کہ ایک دمبا بھیجا اور اس کو ذبح کیا، اور ساری امت کی مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس قربانی کو ضروری قرار دیا، اور یہی وہ قربانی ہے جس میں مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے اے اللہ جانور کی قربانی آپ نے کہی ہے، اولاد کی قربانی مانگتا تو ہم تو اس کو بھی پیش کر دیتے، اس کو بھی پیش کر دیتے، اس لیے کہ مانگی آپ نے ہے، سب کچھ ہے ہی آپ کا، آپ تو جس چیز کی مانگتے اس کی قربانی حاضر تھی۔ اللہ کرے بھائی ہمیں اتنا بھی جذبہ مل جائے کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے حرام جذبات اور حرام خواہشات کو ذبح کر دیں، تب بھی انشاءاللہ اللہ بہت کچھ دے دے گا۔ اتنا بھی مسلمانی آ جائے نا، اتنی بھی مسلمانی کہ حرام جذبات اور حرام خواہشات کو اللہ کی خاطر ذبح کر دیں تب بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ وہاں تو بیٹے قربان ہو رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹا باپ تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا اسحاق بھی دیا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، بڑی نامراد قوم تھی، اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوئی۔ مشرک کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا ان کو اپنی بیٹیاں مل جائیں تو چہرے پہ ناگواری، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور ایسے کم عقل کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔
اللہ ہر اولاد سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کے فرما بردار ہی غالب رہیں گے۔ پھر سورہ صاد کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، مختلف قوموں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا، قوم عاد، قوم سمود، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ نے روحانی، جسمانی، ظاہری، اخروی اور دنیاوی خوب قوت اور طاقت اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بندگی ایسی تھی، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، آدھی رات عبادت کرتے، آدھی رات آرام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ نے نبوت بھی دے دی اور سلطنت بھی دی تھی۔ زبان ایسی تھی جو اللہ کے ذکر والی تھی، دل ایسا تھا جس میں اللہ کا شکر موجود تھا، آواز ایسی تھی سبحان اللہ کہ پرندے بھی آپ کی کتاب سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، زبور کی جب تلاوت کرتے وہ بھی رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ان تمام تر کمالات اور خوبیوں کے باوجود عاجزی انتہا درجے کی، تواضع انتہا درجے کی تھی، اللہ کے سامنے رجوع انتہا درجے کا تھا۔ یہی تو بندگی ہے، جو اللہ کی نوازشات بڑھتی چلی جائیں، دنیاوی یا دینی، ایمانی یا دنیاوی، جو بھی انعامات اللہ کی طرف سے بڑھتے چلے جائیں، بندے میں عاجزی بڑھتی چلی جائے، انکساری بڑھتی چلی جائے، تواضع بڑھتی چلی جائے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح حال آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا بھی تھا، جن کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی، ہوائیں مسخر، جنات مسخر اور شاندار حکومت، لیکن عاجزی، انکساری، ہر لمحے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت اور اس ذات کی طرف رجوع، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی آزمائش آئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے مر گئے، مال خراب ہو گیا، سارا مال ضائع ہو گیا، جسم پر بیماری طاری ہو گئی، کئی مہینے نہیں کئی سال ایسے رہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا ایوب بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے میرا در نہیں چھوڑا، اس نے اپنی روایت نہیں چھوڑی، نہ صبر چھوڑا نہ شکر چھوڑا، نہ صبر چھوڑا نہ شکر چھوڑا، اس نے اپنی روایت نہیں چھوڑی، یہ میری طرف رجوع کرتا رہا، میری فرما برداری پہ رہا، میری چوکٹ پہ رہا۔ اتنی بڑی آزمائش، ارے بھائی، پیغمبروں کی زندگیاں ہم کمزوروں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو صحت میں دینا چاہتا ہے، کسی کو بیماری میں دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سرا شکر فکان خیرا له وان اصابه ضرا صبر فکان خیرا له۔ مومن تو ہر حال میں مزے میں ہے، اللہ دے تو شکر کرے، اللہ نہ دے اور آزمائش دے دے اس پہ بھی صبر کرے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ تو اس کا بزنس چل رہا ہے، اس کی تجارت چل رہی ہے، اس کی کمائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو کمائی کی جگہ ہے، مزے تو جنت میں ہے، زندگی تو وہ ہے۔ اب کمائی چاہے بیماری میں ہو، چاہے صحت میں ہو، نعمتوں میں ہو یا آزمائش میں ہو، کمائی ہونی چاہیے، بس کمائی ہونی چاہیے، چاہے صبر سے ہو چاہے شکر سے ہو۔ لیکن ہم غریب کمزور لوگ ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ عافیت کی زندگی دے، عافیت کی زندگی دے دے۔ عافیت ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور سارے اللہ کے پیارے اور مقرب، پھر جنت اور اہل جنت کے مزے، اور وہاں بہامی اللہ کی نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہونا، اور پھر جہنمیوں کا تذکرہ، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اور پھر مسجود ملائکہ، شیطان کا انکار کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جو اللہ شیطان کے پیروکار ہوں گے، جہنم بھی تو اللہ نے بھرنی ہے، جہنم انہی سے بھری جائے گی۔ پھر سورہ زمر ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، فرمایا اللہ تو خالص عبادت کرتا ہے، ملاوٹ نہیں، ریا نہیں، نام و نمود نہیں، اللہ تو خالص عبادت کرتا ہے، جو خالص اللہ کی خاطر، جو خالص اللہ کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ ہو۔ اور بھائی خلوص سے کی عبادت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، اور خلوص سے کی عبادت کوئی تھوڑی نہیں ہوتی، بس اس کے اندر اخلاص ہو تو وہ بہت بڑھیا ہے اور بہت وزنیہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اعمال کا انعام
آخرت میں ملے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی پھر انسان پر مختلف ادوار، نطفہ اور پھر گوشت اور پھر ہڈی اور پھر اس کا ڈھانچہ اور پھر اس کے اندر روح، یہ سارے ادوار اور پھر بڑھاپا، اس کا تذکرہ فرمایا یہ انسان کی کمزوری ہے، آزمائش آ جائے اللہ کو پکارتا ہے، خوشحالی آ جائے اللہ کو بھول جاتا ہے، آزمائش آ جائے اللہ کو پکارتا ہے، ذرا سے حالات ٹھیک ہو جائیں اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کے پیروکار اور قرآن کی بات سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے حقیقت میں عقل مند لوگ یہی ہیں، حقیقت میں عقل مند لوگ وہی ہیں۔ فرمایا جن کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اللہ ان کی سینہ کھول دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا اللہ سینہ کھل گیا، تو فرمایا ہاں اندر نور داخل ہو جاتا ہے، اندر ایک نور داخل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جائے اس کی کوئی علامت؟ آپ نے 3 علامات بتائیں۔ فرمایا اس کی 3 علامات ہیں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول۔ فرمایا یہ 3 علامت ہیں کہ اللہ نے اسے ہدایت کا نور نصیب فرما دیا۔ التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر کی محبت دل سے نکل گئی، اس دھوکے کے گھر کی محبت دل سے نکل گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، سب کچھ کرنا۔ ارے بھائی ضرورت کی چیز تو آپ گھر میں کیا رکھتے ہیں؟ قضائے حاجت کی جگہ بھی رکھتے ہیں نا، لیکن ظاہر ہے وہ گھر کی ترجیح والی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی وہاں انجوائے کرے اور وہاں مزے کرے، ہاں وہاں آرام کرے، وہ ایک ضرورت کی درجہ ہے۔ دنیا آدمی ایمان والا ضرورت کے درجے میں استعمال کرتا ہے، دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود۔ اور جو گھر ہے نا بھائی، آدمی کا گھر بن رہا ہو اور گلشن میں کرائے پہ رہ رہا ہو اور ڈیفنس میں اپنی کوٹھی بن رہی ہو، بتائیے بھائی نیا اے سی کہاں لگاتا ہے اور نیا فرنیچر کہاں لے کے آتا ہے اور نیا قالین کہاں لے کے آتا ہے؟ جس گھر سے مالک نے نوٹس دے دیا وہاں، یا جو گھر بن رہا ہے وہاں۔ تو فرمایا اسی طرح جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہاں تو نوٹس آ چکے ہیں، ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، یہ سارے نوٹس آ گئے ہیں، اور وہاں کی تیاری کرو جو وہاں محل بن رہا ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تمہارا گھر وہ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو فرمایا ہدایت کا جب نور آتا ہے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اس گھر کی فکر اور تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزول، اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، دنیا کمانا برا نہیں، دنیا میں اچھا کھانا برا نہیں، دنیا میں اچھا پہننا برا نہیں، لیکن خدا کے لیے یہ سب کچھ آخرت کے لیے کرو۔ ان ساری نعمتوں سے آخرت سنوارو، پھر سب چیزیں مبارک ہیں، اور اسے فراموش کر کے دنیا اکٹھی کر لی تو وبال بنایا، مصیبت بنائی، عذاب بنایا۔ کوئی نعمت پھر نعمت نہیں ہے۔ تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر فرمایا جن کو میں شرح صدر دیتا ہوں، جن کے اندر ہدایت آتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا شرک اور توحید میں فرق ایسا ہی ہے، موحد ایک خدا کو راضی کرتا ہے، مشرک کے معبود بہت ہوتے ہیں، کس کس کو راضی کرے گا اور کس کس کو خوش کرے گا؟ ایک خدا کو راضی کرنا آسان ہے بھائی، اور جس نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں کتنا الجھے گا اور کتنی پریشانی ہوگی۔ فرمایا ایک غلام ہو اور اس کے مالک بہت سارے ہوں اور سبھی بد مزاج ہوں، ایک بلاتا ہے، ایک بٹھاتا ہے، ایک کھڑا کرتا ہے، ایک سلانے کے لیے کہتا ہے، بتائیے اس غلام کا کیا حال ہوگا جس کے بہت سارے مالک ہیں، سبھی بد مزاج ہیں؟ تو بتائیے وہ کتنا پریشان اور بے چین ہوگا۔ اور ایک غلام وہ ہے جس کا ایک مالک ہے، ایک ہی مالک ہے اور وہ بھی سمجھدار ہے، تو بتائیے وہ کتنا اطمینان میں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح مشرک کے بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے خدا ہیں، بے چینی رہتا ہے، اور موحد اور توحید پرست اس کے لیے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ آسان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا آپ بھی ہمارے پاس آئیں گے، موت آپ پہ بھی آئے گی، ان پر بھی آئے گی، پھر ہماری بارگاہ میں ساری زندگی کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا اور حساب ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔